السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی اہم ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر. آپ سے درخواست چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اس ویلاگ کے اندر آج ایک بڑا ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے. پاکستان ایئر فورس کا ایک طیارہ جو ہے وہ گر کر تباہ ہوا ہے. اس میں شہادتیں بھی ہوئی ہیں, اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ایک ویڈیو فوٹیج بھی ہے وہ آپ کو دکھائیں گے. لیکن ایک اور بہت خوفناک خطرناک فوٹیج ہے, اور اس کے اندر بھی انفارچونیٹلی ایک ہلاکت کی ہی یہ فوٹیج ہے. وہ بھی آپ کو اس ویلاگ کے آخر میں دکھائیں گے. میں نے غالباً پچھلے ویلاگ کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا ایک خاتون کو کس طرح برج سے نیچے جو ہے وہ پھینکا گیا تھا. اب ایک اور اس طرح کی ایک فوٹیج جو ہے وہ سامنے آئی ہے. لیکن اس سے پہلے جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے, میرے خیال میں وہ پاکستان کے لیے سب سے ایک امپورٹنٹ خبر ہے. پاکستان کے لیے ایک بڑی جیت ہے. پاکستان کے لیے وہ کوشش, وہ تگ و دو جو پچھلے کئی مہینوں سے چل رہی تھی, کئی ہفتوں سے چل رہی تھی, اسلام آباد جس کا سینٹر آف اٹینشن بنا ہوا تھا, وہ اب الٹیمیٹلی پایہ تکمیل تک جو ہے وہ پہنچی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے رات 2 بجے تقریباً 2:15 بجے جو ہے یہ اناؤنس کیا کہ تفصیلی اور نتیجہ خیز مذاکرات کے بعد ہمیں اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان امن معاہدہ طے پا گیا ہے. دونوں فریقین نے لبنان سمیت تمام محاذوں پر فوجی کارروائیوں کے فوری اور مستقل خاتمے کا اعلان کر دیا ہے. اس معاہدے پر دستخط کی باضابطہ تقریب 19 جون بروز جمعہ سوئٹزرلینڈ میں منعقد کی جائے گی. ہم تنازع کے سفارتی حل کے لیے عزم دکھانے پر ریاستہائے متحدہ امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم اس ثالثی کی کوشش میں اپنے برادر ملک قطر کی قیادت کے بھی تہ دل سے شکر گزار ہیں, جن کی معاونت سے اس معاہدے تک پہنچنا ممکن ہوا. میں اس موقع پر مملکت سعودی عرب اور جمہوریہ ترکیہ کے دور اندیش قیادت کا بھی خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں, جنہوں نے اس سلسلے میں نہایت اہم کردار ادا کیا اور قابل قدر تعاون فراہم کیا. اب جبکہ معاہدہ طے پا چکا ہے, ثالث اس ہفتے متعدد ملاقاتوں کا انعقاد کریں گے. یہ ابتدائی مشاورتیں عملی نفاذ سے قبل ہونے والی تکنیکی بات چیت اور باضابطہ دستخطی تقریب کے لیے بنیاد فراہم کریں گی. تو پرائم منسٹر کی جانب سے جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ اس کا اعلان کیا گیا, اور وہ اٹیمپٹس, وہ کوششیں, وہ نیگوسیشنز جو اسلام آباد سے شروع ہوئی تھیں وہ کرتے کرتے الٹیمیٹلی جو ہے اب کمپلیٹ ہوئی ہیں, اور اس کی فارمل اناؤنسمنٹ جو ہو چکی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس کا اعلان کیا. انہوں نے کہا اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ معاہدہ اب مکمل ہو چکا ہے. میں آپ نے ہرمز کے بغیر کسی فیس کی ادائیگی کے طور پر کھولنے کی مکمل اجازت دیتا ہوں, اور اسی کے ساتھ امریکہ کی جانب سے ایران کی بحری ناکہ بندی کے فوری خاتمے کی بھی منظوری دیتا ہوں. دنیا بھر کے جہاز اپنے انجن سٹارٹ کر دے, لیٹ دا آئل فلو. ایک اور بیان میں انہوں نے کہا کہ ہم نے وہ کامیابی حاصل کی ہے جس میں دیگر رہنما ناکام رہے ہیں. یہ عظیم معاہدہ پورے خطے میں امن اور سلامتی لے کر آئے گا. بہت سے امریکی صدور نے ایران کے ساتھ امن قائم کرنے کی کوشش کی, مگر مجھ سے پہلے والے تمام صدور ناکام رہے. خطے کے رہنماؤں کو پہلی بار ایسا صدر یعنی ٹرمپ ملا ہے جو انہیں حقیقی امن حاصل کرنے میں مدد دے سکتا ہے. جمعے کو معاہدے پر دستخط کے ساتھ ہی آپ نے ہرمز کو کھول دیا جائے گا تاکہ بارودی سرنگوں کی صفائی کا عمل جو ہے وہ شروع کیا جا سکے, اور اس کے نتیجے میں خطے اور دنیا کے تیل کی ترسیل دوبارہ بحال ہو سکے. ساتھ ہی ساتھ ایران نے بھی جو ہے ایک جگہ پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تو دوسری جانب ایران نے بھی جو ہے اس کی تصدیق کر دی ہے. ایرانی وزیر خارجہ نے جو ہے وہ اس کی تصدیق کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ مفاہمتی یادداشت کے متن کی حتمی منظوری دے دی گئی ہے. اسلام آباد اکارڈ پر دستخط جمعے کو سوئٹزرلینڈ میں ہوں گے. معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی تو خود اقدامات کریں گے. ادھر ایرانی سرکاری میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اس مذاکراتی عمل میں بہت وقت لگا. قطری وقت گزشتہ روز تہران میں موجود تھا تاکہ ایران اور امریکہ کے درمیان اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے متن پر بات چیت کو حتمی شکل دی جا سکے. تقریباً 14 سے 15 گھنٹے طویل مذاکرات ہوئے, جس کے دوران ہم نے ایران کی جانب سے متن میں حتمی ترامیم پیش کی. بالآخر ان ترامیم کو قبول کر لیا گیا اور اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے متن کو حتمی شکل دے دی گئی. آپ اس میں ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ نوٹ کریں کہ بار بار جو لفظ استعمال ہو رہا ہے دیٹ از دا اسلام آباد مفاہمتی یادداشت. بار بار جو ہے وہ یہ لفظ جو ہے وہ بار بار استعمال ہو رہا ہے. میرے لیے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس ساری چیز کے دوران میں اچھی طرح یاد ہے کہ آج سے 1 سال پہلے جب پاکستان بھارت کی جنگ ہوئی تھی تو ایک اسپیسیفک مائنڈ سیٹ رکھنے والے چند افراد نے جو ہے وہ پاکستان کے اگینسٹ اپنی پوزیشنز لے لی تھی. کہ پہلے تو اس جنگ کو انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا, اور اس کے بعد جو پاکستان کی کامیابیاں تھیں یا تو اس کو انڈیا نے نہیں مانا تھا یا ان یوٹیوبروں نے نہیں مانا تھا. مطلب یہ انہوں نے اپنی پوزیشنز جو ہیں لی تھی, اور اس جنگ کے دوران بھی جو ہے وہ بار بار اپنی یہ پوزیشنز لیتے رہے. پاکستان کی کوئی ویلیو نہیں ہے, پاکستان جو ہے وہ اس کو تو کوئی گھاس نہیں ڈالتا, پاکستان از نو ویئر. لیکن الٹیمیٹلی آج پوری دنیا کے اندر جب سوئٹزرلینڈ کے اندر جو ہے بیسکلی یہ اکارڈ ہونے جا رہا ہے, اس پہ سگنیچرز ہونے جا رہے ہیں, جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ خود اپنے وفد کے ساتھ وہاں پہ شرکت کرنے جا رہے ہیں. تو اس موقع کے اوپر بھی جو ہے وہ تمام لوگ جو ہیں ان کو منہ کی کھانی پڑی, لٹرلی ان کے منہ کالے ہوئے ہیں. I'll have to use these strong words کہ ان کے منہ کالے ہوئے ہیں کہ انہوں نے پاکستان سے یہ عزت جتنی چھیننے کی کوشش کی وہ اگر پاکستان کے مقدر میں لکھی ہوئی تھی, پاکستان کے نام یہ سب کچھ لکھا ہوا تھا, اسلام آباد کا نام اس یادداشت کے اندر آنا تھا. اب یہ جو مرضی کر لیں,
جو مرضی ٹل کا زور لگا لیں, جو مرضی کر لیں, اسلام آباد کا نام وہاں سے نہیں مٹ سکتا. آج پوری دنیا جو ہے اس کو ایکسیپٹ کر رہی ہے, اسے ایکنالج کر رہی ہے. ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ٹویٹ کیا, ہم کسی بھی طاقت کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے, لیکن ہم خود کو ایرانی قوم اور ان کے جائز مطالبات کے سامنے ذمہ دار اور جواب دہ سمجھتے ہیں. یقیناً عوام سے ہماری مراد ایران کے تمام عوام ہے, نہ کہ کوئی مخصوص دھڑا یا گروہ. حکومت یہ اپنا فرض سمجھتی ہے کہ ملک کے دفاع اور عوام کی سلامتی کے لیے میدان میں موجود قوتوں کی مکمل حمایت کرے. یہ افسوسناک ہے کہ وہ افراد جو قومی مفادات اور ملک کی عزت و وقار کے تحفظ کے لیے سرکاری ذمہ داریوں کے تحت اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں, انہیں غداری یا خیانت جیسے القابات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تنقید کرنا معاشرے کا ایک فطری اور جائز حق ہے, لیکن ان لوگوں کی کردار کشی کرنا جن پر قانونی طور پر اہم ذمہ داریاں ہیں, نہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق اور نہ ہی شرافت اور مردانگی کے اصولوں کے. اب بیسکلی یہ جو آخری پورشن ہے نا, یہ جو مسعود پزشکیان نے کہا ہے, اس کے اندر ایک بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ دونوں سائڈز کے اوپر, امریکہ کے اندر بھی اور ادھر ایران کے اندر بھی, جہاں پہ دونوں سائڈز جو ہیں وہ کوشش کر رہی تھی کہ اس کو ریزالو کیا جائے. جس طرح میں ابھی پاکستان میں تھوڑی سی ایک سائڈ کی بات کر رہا تھا نا, کہ ان کو کچھ بھی ہو جائے, ان کو پاکستان کے حوالے سے جو ہے تکلیف ہی اٹھتی ہے کہ یہ کیوں ہوا ہے, یہ پاکستان کو یہ عزت جو ہے وہ کیوں ملی ہے. تو وہاں پہ بھی پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے یہ جو پاکستان والا اختلاف ہو رہا تھا, یہ بھی سیاسی وجوہات کی بنا پہ ہو رہا تھا. یہ جتنا یوٹیوبر جو بیسکلی سارے معاملے کے اندر پڑا ہوا تھا نا, اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو وہ بیسکلی حکومت مخالف یوٹیوبرس ہیں, یا ان کو مسلم لیگ نون نہیں پسند یا شہباز شریف نہیں پسند, تو انہوں نے کہا کہ بھائی جان جڑا کام بھی کرے گا نا انہوں جتیاں مارو, سمپل از دیٹ. ان کی کوئی سے نہیں ہے, ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے, یہ جو مرضی کر لیں, اور ان کو کسی بات کا کریڈٹ جو ہے وہ نہیں ملنا چاہیے. اور اس کی ریزن یہ ہے, انہوں نے اپنی آنکھوں پہ ایک پولیٹیکل لینس ڈالا ہوا ہے, جس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. اب وہ چاہے وہ انڈیا پاکستان کی جنگ ہو جائے, چاہے یہ ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, کچھ بھی اچھا ہو جائے, نہیں کریڈٹ نہیں دینا کچھ, نو میٹر واٹ ہیپنس. دس از ناٹ جرنلزم. یہ تو بیسکلی آپ جو ہے وہ ایک پولیٹیکل, چونکہ آپ کی پارٹی سے افیلیشن ہے, تو آپ نے ہر دفعہ یہی بات کرنی ہے, آپ کچھ بھی کر لیں وہ یہی بات کریں گے. ایک بات اسی طرح ایران کے اندر بھی جو ہے ایک بہت ہی ایکسٹریمسٹ طبقہ ہے, جو ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ جناب کسی صورت امریکہ کے ساتھ جو ہے کوئی مذاکرات نہیں ہونے چاہیے, نہ مذاکرات ہونے چاہیے, نہ کوئی بات ماننی چاہیے, کسی قسم کا کوئی معاہدہ تک نہیں ہونا چاہیے. لیکن آبویسلی جو وہاں پہ حکومت کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے وہ ان کے صدر ہوں, چاہے عباس عراقچی ہوں, چاہے کوئی اور بھی ہو, سب کے اپنے انہوں نے کوشش کی ہے گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھتے ہوئے کہ نہیں, ہمیں جانی نقصان ختم کرنا ہے, مالی نقصان ختم کرنا ہے, ایران کو واپس اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے. اتنی دیر سے جو ایکسپورٹس بند ہوئی ہوئی ہیں, تیل کی سپلائیز جو ہیں وہ بند ہوئی ہوئی ہیں, سب کو دوبارہ ری ایکٹیویٹ کرنا ہے. اور الٹیمیٹلی اب یہ معاہدہ جو ہے وہ طے پایا. لیکن وہ اسپیسیفک سیگمنٹ جو ایران کے اندر موجود ہے, وہ ان لوگوں کے اوپر جو ہے وہ غداری کی باتیں کر رہا ہے, فراڈ کی باتیں کر رہا ہے, اور اس قسم کے الزامات جو ہے وہ اپنے پولیٹیکل ریزنس کی وجہ سے جو ہے لگا رہا ہے. کیونکہ ایران کے اندر بھی جو ایک پولیٹیکل سٹرگل جاری ہے, جب وہاں پہ ایک ویکیوم ہوتا ہے, جب وہاں پہ آیت اللہ خامنئی جو ہے جب ان کی شہادت ہوئی, تو اس کے بعد ظاہری بات ہے ایک پولیٹیکل سٹرگل وہاں پہ بھی چل رہی تھی. تو یہ بیسکلی مسعود پزشکیان جو ہیں یہ ان کو ایڈریس کر رہے ہیں. یہ افسوسناک بات ہے کہ ان لوگوں کے اوپر جو ہے وہ اس قسم کے فتوے جو ہے وہ لگائے جائیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ ایک ایسا ملک, مطلب پاکستان, آپ یہی نوٹ کیجئے نا, ایک ایسا ملک جس نے نہ اس جنگ میں کوئی گولی چلائی, نہ اس کے اوپر کوئی گولی چلی. ٹھیک ہے, مطلب آپ اس جنگ کے اندر پاکستان کی پوزیشن دیکھیے, نہ اس نے گولی چلائی, نہ اس کے اوپر گولی چلی. لیکن اس کے باوجود دو بڑے حریفوں کو they were able to actually bring them to اسلام آباد, چاہے وہ امریکی وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس ہو یا عباس عراقچی ہوں, یہ لوگ آئے اور اسلام آباد میں پاکستان میں بیٹھ کے انہوں نے آپس میں بات چیت کی. لیکن اس کے باوجود پاکستان سے کریڈٹ لینے کی پھر بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ نہ اینو کریڈٹ نہیں دینا, نو میٹر واٹ ہیپنس. تو اس سے بڑھ کے مائنڈ سیٹ اور کیا ہو سکتا ہے. تو وہ تو ظاہری بات ہے, وہ تو جنگ لڑنے والے لوگ ہیں, وہ تو جنگ لڑ کے ہٹے ہیں. اور اگر وہ معاہدہ کر رہے ہیں تو ان کے گھروں کے اندر, یعنی ان کے ملکوں کے اندر جو ان کے اپوزیشن ہے, وہ کیا پوزیشنز لے گی. اس کے علاوہ اسرائیل کے وزیر دفاع کاتس نے کہا ہے کہ جی امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے کے باوجود اسرائیلی فوج لبنان, شام یا غزہ میں قائم اپنے سیکیورٹی زون سے انخلا نہیں کرے گی. ان کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو نے یہ موقف براہ راست ٹرمپ کے سامنے بھی واضح کر دیا ہے. کاتس نے کہا کہ ان سیکیورٹی زونز کو مقامی آبادی سے خالی کرایا جائے گا اور تمام دہشت گردی سے متعلق بنیادی ڈھانچے کو تباہ کر دیا جائے گا, جن میں سرحدی دیہات کے وہ مکانات بھی شامل جو حزب اللہ کی چوکیوں کے طور پر استعمال ہوتے رہے ہیں. میں جس طرح اس ساری چیز کو دیکھ رہا ہوں, یہ ایون دو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ معاہدہ بے شک ہو گیا ہے, لیکن اس میں سب سے بڑا جو خلل ڈالنے والا ہے, سب سے زیادہ کوئی رفٹ ڈالنے والا ہے, سب سے زیادہ کوئی اس آگ میں تیل ڈالنے کا کام کرنے والا ہے, وہ ہے اسرائیل. وہ لبنان کے اندر بیروت کے اوپر اٹیک کرنے کے حوالے سے باز آئے گا نہیں, اور چونکہ وہ باز آئے گا نہیں, تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ دوبارہ یہ جنگ جو ہے وہ کسی وقت بھی چھڑ سکتی ہے. یہ میری رائے ہے. اوبیسلی اللہ کرے میں غلط ثابت ہوں, کیونکہ ظاہری بات ہے میرے لیے امن جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. لیکن اسرائیل کی جو ایکٹیویٹیز میں پچھلے ایک ہفتے 10 دن سے میں دیکھ رہا ہوں, اس نے بھرپور کوشش کی ہے کہ چیزیں خراب ہو جائیں.
حتی الامکان اس نے کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جتنا خراب کیا جا سکتا ہے معاملہ جو خراب ہو جائے. سو وی ڈونٹ نو کہ کل کو جو ہے وہ اس کے اوپر پھر یہی ہو سکتا ہے. لیکن دوسری جانب جہاں پہ میں ابھی بات کر رہا تھا کہ لونڈے لپاڑوں کو آگ لگی ہوئی ہے, وہیں پہ انڈیا کے اندر بھی جو ہے وہ اس وقت بڑی سخت آگ لگی ہوئی ہے, لیکن وہ اپنے سر پہ مٹی ڈال رہے ہیں. وہاں پہ کیا صورتحال ہوئی, راجدیپ سردیسائی انہوں نے ٹویٹ کیا, بڑے ریناؤنڈ بھارتی صحافی, ان کو ایکچولی میں نے بھی ٹویٹ کیا, یہ میری ٹویٹ بھی جو کوڈ ٹویٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. انہوں نے کہا تنزیہ حالات اور حیران کن واقعات سے بھرپور اس موسم گرما میں کسی نے سوچا تھا کہ ایک پاکستانی وزیر اعظم اس امریکہ ایران امن معاہدے کا اعلان کرے گا جس کا دنیا انتظار کر رہی تھی, ایک ایسی دنیا میں جو الٹ پلٹ ہو چکی ہے. کل کا سرحد پار دہشت گردی کا مبینہ سرپرست, یہ پاکستان کو کہہ رہے ہیں, آج خود کو امن کے علم بردار کے طور پہ پیش کرنے میں کامیاب ہو گیا, اور ہم جو خود کو وشو گرو بننے کا خواہش مند سمجھتے ہیں کنارے پر کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں, جبکہ ہماری توجہ جماعتیں توڑنے اور لوک سبھا میں اکثریت بنانے پر مرکوز ہے. یہ مودی کو بیسکلی جو ہے وہ یہ جو راجدیپ سردیسائی ہے یہ سنا رہے ہیں. تو میں نے ان کو ایکچولی وہاں پہ ٹویٹ کیا, کوئی ٹویٹ کیا, میں کہا راجدیپ میرے خیال میں اس سے بہتر موقع نہیں ہو سکتا کہ بالی ووڈ کی ایک فلم بنائی جائے اور اس میں شو کیا جائے کہ انڈیا اس سارے معاملے میں اب بھی ریلیونٹ ہے, ایون دو مطلب سارا کچھ جو ہے وہ پاکستان کی طرف فوکس ہو گیا. یہ بیسکلی رونا پٹنا اسی بات کا ہو رہا ہے کہ جناب سانو ایتھے کوئی لفٹ ہی نہیں کرا رہا, ہمارا پرائم منسٹر جو ہے وہ اپنی انٹرنل پالیٹکس کے اندر لگا ہوا ہے, اور وہ پاکستان جس سے ہم لوگ دہشت گرد کہتے رہے, جس میں پوری دنیا کے حوالے سے ہم یہ کیس لڑتے رہے, امن کا سب سے بڑا ملک بن کے وہ ثابت آیا. اب آپ صرف اس بات سے اندازہ لگائیے کہ وہ انڈینز جن کے ساتھ ہم جنگ لڑ کے ہٹے ہیں, ان کے جو صحافی ہیں وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ بھائی جان پاکستان نمبر لے گیا, کوئی نہیں بنتا تو ساڑھے والے نہیں بنتے. مطلب آپ اسے پوری دنیا مان رہی ہے, امریکہ مان رہا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ تعریفیں کر کے تھک گیا ہے, تو وہ نہیں تھک رہا. ایران کی یہ صورتحال ہے, انگلینڈ سے جو ہے وہ بھی ان کی امبیسڈر ہیں, انہوں نے بھی تعریف کی. ایوری ون, سعودیز ہو گئے, قطریز ہو گئے, کویتیز ہو گئے, سب تعریفیں کر رہے ہیں. اگر پسوڑی پڑی ہوئی ہے تو ان کو پڑی ہوئی ہے جو ہمارے اپنے اندر بیٹھے ہوئے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, میں نہیں ماننا پاویں. جو وہ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا, جسے آپ وہ کسی کھلونوں کی دکان پہ لے جائیں اور اس کو وہ اپنا پسند کا کھلونا اس کے ہاتھ میں نہ ملے تو وہ زمین پہ لوٹ پوٹ ہو کے رونا شروع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ چیزیں توڑنے پہ آ جاتا ہے, اس کے ہاتھ میں آپ کوئی چیز پتر ایل ہے اور ٹڑاک کر کے زمین پہ مارتا ہے. آپ اس کو کوئی چیز, اچھا بیٹا یہ آپ کو لیتے ہیں, وہ اٹھا کے دیوار پہ مارتا ہے نا, میں لڑی نہیں, میں وہی چاہیے تھی. تو ان کا بھی بیسکلی ان کو نا جس طرح وہ اس بچے کو کھلونا چاہیے نا, ان کو اپنا پسندیدہ لیڈر چاہیے, اور یہ تب تک اسی طرح زمین کے اوپر لیٹ کے روتے رہیں گے, پٹتے رہیں گے, ٹانگیں ماریں گے, بلکہ اگلی سٹیج کے اوپر اپنے کپڑے بھی پھاڑ دیں گے کہ نہیں مجھے نہیں پتا, مجھے چاہیے تو وہی چاہیے, مجھے اور کوئی نہیں چاہیے, وہی لے کے آؤ, وہی چاہیے مجھے وہی چاہیے. ان کا کچھ نہیں ہو سکتا نو میٹر واٹ ہیپن. رانا ایوب ہیں ایک اور بھارتی صحافی, انہوں نے ٹویٹ کیا, انڈیا ہیز سکسیزفلی آئسولیٹڈ پاکستان ان انٹرنیشنل پالیٹکس, کوڈوز ٹو مودی اینڈ ٹیم. مطلب یہ تنزن جو ہے وہ بات کریں کہ اے لو یہ آپ نے ان کو جو ہے وہ اکیلا کیا ہے, یہ حال ہے آپ لوگوں کا, تم لوگ کر لو اکیلے. یہ مودی نے ایکچولی اپنی ایک اسپیچ میں بات کی تھی پاکستان کے, ہم آپ کو جو ہے وہ اکیلا کریں گے. اپنی الیکشن کیمپین کی ایک اسپیچ میں اس نے کہا تھا کہ ہم آپ کو جو ہے بالکل تنہا کر دیں گے, اکیلا کر دیں گے پوری دنیا میں, اور پوری دنیا ہی پاکستان میں آ گئی ہے. مطلب پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کے چکر لگا رہی ہے. وہ جس کو کبھی نہیں بھی پتا تھا پاکستان کون ہے, آج اسے بھی پتہ لگ گیا کہ پاکستان کیا ہے اور کون ہے. اس کے علاوہ جناب ایک اور جو اس کے بعد ایکچولی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں جو ہے وہ مارچ کے بعد اپنی کم ترین سطح کے اوپر آ گئی ہیں, اور برنٹ کروڈ جو ہے وہ $80 سے بھی جو ہے وہ نیچے ٹریڈ ہوتا ہوا دیکھا گیا ہے. مطلب یہ ایک حیران کن ڈیولپمنٹ ہے کہ آئل پرائسز جو ہیں ان کے اندر اتنا بڑا چینج جو ہے وہ دیکھنے میں آیا ہے, اور آہستہ آہستہ اپنی وہ جو پری بجٹ ان کی جو پری بجٹ کہہ رہا ہوں, جو پری وار بیسکلی جو پرائسز تھیں وہ اس طرف جو ہے اب تیل کی قیمتیں آہستہ آہستہ آنا شروع ہو گئی ہیں. البتہ بی بی سی کی جانب کا کہنا یہ ہے کہ ابھی اس کو ٹائم لگے گا اسٹیبلائز ہونے میں. اگرچہ کچھ آئل ٹینکرز پہلے ہی خلیج کی جانب روانہ ہونے کے لیے تیار ہیں, لیکن کئی شپنگ کمپنیاں ممکنہ طور پر معاہدے پر عملی طور پر عمل درآمد اور کشیدگی میں کمی کے واضح آثار کا انتظار کریں گی, تب اس کے بعد سپلائی لائنز جو ہیں وہ پوری طرح بحال ہوں گی. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور تصویر جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ پہلا جو ویسل ہے, پہلا جو جہاز ہے وہ آپ نے ہرمز سے جو ہے وہ اب گزرنا شروع ہو چکا ہے. مالٹیز فلیگڈ LNG ٹینکر جو ہے دشا, وہ ایک جہاز لے کے جو ہے وہ یہ جہاز آلریڈی LNG لے کے جو ہے اب آپ نے ہرمز سے گزر رہا ہے. سو آہستہ آہستہ یہ کام جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ آئی ہے کہ عمران خان صاحب کو جناب پمز ہسپتال جو ہے وہ لے جایا گیا تھا, اور گزشتہ رات, اور وہاں پہ ان کا طبی معائنہ ہوا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ان کی آنکھ کے علاج کا 5واں مرحلہ جو ہے مکمل ہو گیا ہے.
پیمز حکام کے مطابق عمران خان کو 5واں انٹراوائٹریل انجیکشن جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے اور معائنے کے دوران ان کی طبی حالت جو ہے مستحکم رہی، جبکہ او سی ٹی رپورٹ میں آنکھ کی حالت میں بہتری اب جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے. دیٹس گڈ نیوز کہ عمران خان صاحب کی صحت جو ہے وہ اب پہلے سے بہتر ہے. اور اس میں کہا گیا ہے کہ جی علاج کے دوران اور بعد از علاج بھی عمران خان کی طبی حالت مستحکم رہی، اور ان کے پیمز ہسپتال انتظامیہ کے مطابق علاج مکمل ہونے کے بعد عمران خان کو ضروری فالو اپ ہدایت کے ساتھ جو ہے واپس ریالہ منتقل کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ میں پی ٹی آئی پالیٹکس پہ آنے سے پہلے ایک افسوسناک واقعہ جس کے بارے میں شروع میں ذکر کر رہا تھا، پاک فضائیہ کا ایک تربیتی طیارہ جو ہے وہ آج گر کر تباہ ہو گیا. اس کے نتیجے میں 2 پائلٹس جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں. کاٹلنگ کے علاقے میں مردان روڈ پر جبر نہر کے قریب پاک فضائیہ کے تربیتی طیارہ جو ہے گر کر حادثے کا شکار ہوا. ریسکیو 1122 کے مطابق اطلاع ملتے ہی ایمبولینسز اور فائر وہیکل گاڑیوں کو فوری طور پر جائے وقوع پر روانہ کیا گیا، جہاں امدادی کارروائیاں جو ہے وہ کی گئیں. آئی ایس پی آر کے مطابق طیارہ جو ہے معمول کی تربیتی پرواز پر تھا جب وہ حادثے کا شکار ہوا. اس حادثے میں شہید ہونے والے افسران کی شناخت پاک فضائیہ کے فلائٹ لیفٹیننٹ محمد قاسم عبداللہ اور پاک بحریہ کے لیفٹیننٹ طہا عباسی کے نام سے جو ہے وہ ہوئی ہے. یہ ایک افسوسناک خبر جو ہے وہ موصول ہوئی ہے. اس کے علاوہ ایک اور حادثہ جو ہے وہ پیش آیا تھا، ہم نے اس کے بارے میں شاید آپ کو رپورٹ بھی کیا تھا. واشنگٹن کے اندر جو ہے واشنگٹن اسٹیٹ میں امریکہ میں ایک F/A-18 طیارہ جو ہے وہ ان کا گر کر تباہ ہوا تھا. اس کی ایک اور اینگل سے یہ جو ہے وہ فوٹیج یہ سامنے آئی ہے، یہ آپ کو اسکرین پہ دکھانا چاہیے. 2 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا. اس کی یہ فوٹیج ذرا یہ دیکھیے گا جس میں جو ہے وہ یہ طیارہ جو ہے وہ گر کر تباہ ہوتا ہے. یہ سیاٹل سے تقریباً کوئی 55 میل دور تھا جہاں پہ یہ حادثہ جو ہے وہ پیش آیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ہے پچھلے 2 دن سے ایک چپکلش جو ہے وہ چل رہی ہے، اور وہ ہے مزمل اسلم جو ان کے فائنانس کے انچارج ہیں کے پی گورنمنٹ کے، ان کے اور شہباز گل اور ساتھ ہی ساتھ مرزا شہزاد اکبر صاحب کے درمیان. اب بیسکلی میں لبے لباب چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ مرزا شہزاد اکبر اور ڈاکٹر شہباز گل جو ہے وہ ان کو تانے دے رہے ہیں کہ جناب آپ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں، آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے لگایا ہوا ہے اور آپ نے جو ہے وہ بجٹ جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ ان کی مرضی سے نہیں بنانا. میں لبے لباب بتا رہا ہوں، میں زیادہ مائنیوٹ ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا کیونکہ بڑی گندگی ہے اس کے اندر، ایک دوسرے پہ الزامات لگائی جا رہے ہیں. تو آپ نے جو ہے وہ بجٹ جو ہے ان کی کہنے پہ نہیں آپ نے کرنا، آپ نے بجٹ اس طرح منظور کرنا ہے جس طرح مطلب جو کے پی کی ہم چاہتے ہیں، جس طرح ہم چاہتے ہیں. یہ دونوں جو ہیں اس پہ مرزا شہزاد اکبر نے جو ہے وہ یہ بھی لکھا کہ جی انہوں نے اپنے ویلاگ میں مرزا شہزاد اکبر نے مزمل اسلم کے بارے میں کہا تھا کہ جی ساتھ ہی مزمل اسلم صاحب جو ہیں تحریک انصاف کی نمائندگی نہیں کرتے. مزمل اسلم صاحب نے جو بات کی کہ عمران خان کی فوج میری بھی فوج ہے، اس دلیل کو موجودہ نظام اور موجودہ اقتدار یعنی عاصم منیر راج کے دفاع کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. وہ بظاہر اپنا دفاع کر رہے ہیں لیکن ساتھ ہی پورے نظام کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں. مزمل اسلم صاحب کے موقف کا مسئلہ یہ ہے کہ فوج یقیناً ہماری ہے اور ہماری اسی کے لیے ہم اس کی تنخواہ ادا کرتے ہیں. جب میں کسی ملازم کی تنخواہ دیتا ہوں تو میں اس سے وفاداری اور خدمت کی توقع رکھتا ہوں کیونکہ اسی مقصد کے لیے اسے تنخواہ دی جاتی ہے. میں پاکستان کا ٹیکس دہندہ ہوں، پاکستان کا شہری ہوں، اس لیے فوج میری ہے. لیکن اگر میرا چوکیدار اپنا کام درست طریقے سے نہ کرے، قانون کے ساتھ وفاداری نہ دکھائے اور اپنی ذمہ داریوں سے ہٹ کر دوسرے کاموں میں مداخلت کرے تو میں اس سے سوال کروں گا. میں اس کا حامی نہیں بنوں گا، نہ اس کا دفاع کروں گا. میں اس سے پوچھوں گا کہ تمہاری ذمہ داری تو میری 4 دیواری کی حفاظت تھی. اور بیسکلی لبے لباب یہ دونوں مل کے شہزاد اکبر اور شہباز گل جو ہیں دونوں مل کے مزمل اسلم کی پیچھے اس وجہ سے پڑے ہوئے کہ بھائی جان تسی دے گئے اسٹیبلشمنٹ دے بندے. اچھا میرا اس کے اوپر ایکچولی میں اپنا ایک ڈفرینٹ اینگل میں شیئر کرنا چاہوں. یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں نا، یہ جو بھی ایک دوسرے کے اوپر اٹیکس کر رہے ہیں، اس کے اندر یہ دونوں ایک کام نہیں کر رہے کہ یہ دونوں جو اصل شخصیت ہے نا اس کے بارے میں بات ہی نہیں کر رہے. اور وہ کون ہے؟ وہ ہیں عمران خان صاحب. شہباز گل جو ہے وہ ان کی کور کمیٹی کا حصہ تھا جو ریسنٹلی اب اس کو فارغ کر دیا ہوا ہے، مطلب وہ اب اس میں نہیں ہے. وہ اپنے منہ سے کہتا ہے کہ جی میں تو خود اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہا یا نکال دیا مجھے نہیں پتا، یہ ان کی انٹرنل پالیٹکس ہے، لیکن ہی واز پارٹ آف دیٹ. مزمل اسلم صاحب کہتے ہیں کہ جناب ان کو تو 2023 میں جو ہے وہ گھر میں داخلہ ان کا بند کر دیا گیا تھا، مجھے نہیں پتا اس میں سے کیا بات صحیح ہے. شہزاد اکبر صاحب کہتے ہیں نہیں بھائی جان تسی تو بندے ہی فوج دے گئے ہو. مزمل اسلم کو وہ کہتے ہیں تسی بندے ہی فوج دے گئے. ان سب کو لگایا کس نے؟ یہ جتنے لوگ بھی جہاں بھی جو لگے جس طرح بھی لگے ان کو لگایا کس نے؟ عمران خان نے. یہ پاکستان تحریک انصاف میں آج کوئی بھی ہے، اگر علی امین گنڈا پور ہے، یہ دونوں جو ہے نا، یہ دونوں افراد جو ہے وہ علی امین گنڈا پور کے اوپر بھی یہی کہتے تھے بھائی جان تاڑی اتنے سیٹنگ ہوئی ہے، آپ وہاں سے چلتے ہیں، آپ کا ریموٹ کنٹرول وہاں پہ ہے، وہ سب کچھ وہاں پہ ہے. علی امین گنڈا پور کو کس نے لگایا تھا؟ بیرسٹر سیف کو کے پی گورنمنٹ کا ترجمان کس نے بنایا تھا؟ مزمل اسلم کو یہ پورٹ فولیو کس کے کہنے پہ دیا گیا تھا؟ یا عمران خان صاحب کے کہنے پہ نہیں دیا گیا؟ یہ ایکچولی جو کچھ کہہ رہے ہیں نا، میں اگری کرتا ہوں شہزاد اکبر اور شہباز گل کی بات سے، یہ صحیح کہہ رہے ہیں.
یہ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے میرے بھائی، ان لوگوں کی اب وہاں پہ کٹی ہو چکی ہوئی ہے، ان دونوں کی اب بات وہ نہیں ہے. ورنہ ایک زمانے میں یہ بھی مزمل اسلم تھے، یہ بھی اسی طرح ہی مزمل اسلم تھے، یہ بھی اسی طرح ہی علی امین گنڈا پور تھے، یہ بھی اسی طرح ہی بیرسٹر سیف تھے. فرق یہ ہے کہ ان کا پتہ اب کٹ چکا ہے. کیونکہ ان کا پتہ کٹ چکا ہے تو جن کی اگر کوئی بات چیت ہے بھی، یہ اب چاہتے ہیں کہ ان کا پتہ بھی کٹے کہ ساڈی تو گل نہیں ہوئی، سانوں تو پاکستان چھڑنا پی گیا، ہم تو چلے گئے پاکستان سے باہر. انہوں دے بندے ہے بھائیان، تسی بھی انہوں دے بندے ہے سن. ایک زمانے میں آپ بھی اسی طرح ان کے بندے تھے، اسی طرح آپ بھی جو ہے وہ ہر کام ان کی مرضی سے ہی کرتے تھے. فرق صرف یہ ہے کہ آپ کا پتہ کٹ چکا ہوا ہے. بات صرف اتنی سی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ کھولیں اور راز کھولیں اور بتائیں، پاکستانی عوام کو بتائیں کہ آپ کے اس پورے سسٹم میں چیف منسٹر سے لے کے نیچے پٹواری تک کتنے بندے جو ہیں وہ وہاں پہ سیٹنگ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ آپ کے جو ہے نا شوکت یوسف زئی صاحب، انہوں نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ ہماری اسمبلی کے اندر بہت سے لوگ جو ہیں وہاں پہ ایفیڈیوٹ سائن کر کے آئے ہوئے ہیں. صحیح بہ کہہ رہے ہوں گے، وہ ان کی بات غلط نہیں ہوگی. اور انہی حرکتوں کی وجہ سے، انہی باتوں کی وجہ سے جب مجھے پتہ لگتا ہے نا کہ جناب سویلین بالادستی کی اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ تحریک چل رہی ہے، تو اسی لیے مجھے ہنسی آتی ہے کہ آپ سب چٹے بٹے ایک ہی جگہ کے ہیں سارے. اس لیے برائے مہربانی لوگوں کو بیوقوف بنانا بند کریں کہ جناب یہ بڑی کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ تحریک چل رہی ہے، سم تھنگ لائک دیٹ. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب رنگ بازی ہے آپ لوگوں کی. اس کے علاوہ جناب ایک فوٹیج آپ کو دکھانا چاہیں گے. یہ یمن سے ایک فوٹیج آئی ہے جہاں پہ ایک بڑے معروف مہم جو ہیں، ان کا نام ہے الققا بن انتر. یہ بیسکلی انہیں یمن کا اسپائڈر مین بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے. تو یہ ایک وہاں پہ آتش فشاں گھڑے میں گرنے کے باعث جو ہے ان کی جان وہاں پہ چلی گئی. یہ بیسکلی اس کو سکیل کر رہے تھے اور اس کی فوٹیج وغیرہ بھی جو ہے وہ اس وقت بن رہی تھی. تو ایک تقریباً 120 میٹر گہرے گڑھے میں چڑھائی کے دوران جو ہے یہ نیچے گرے اور بغیر کسی حفاظتی سامان کے آسانی سے پہاڑ پر چڑھ رہے تھے. لیکن ایک وقت میں اچانک ان کا ہاتھ چھوٹا اور وہ سیدھا چٹان سے گہری کھائی میں جا گرے. افسوسناک واقعہ ہے، کسی کی بھی جان جانے کے اوپر ظاہری بات ہے اس کا افسوس ہوتا ہے. لیکن آئی ایم سوری، لیکن میں اس قسم کے ڈیئر ڈیول ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں نا، کچھ لوگوں کو اس کا وہ عمارتوں کے اوپر چڑھنے کا بھی شوق ہوتا ہے کہ یہ بغیر کسی حفاظتی، میں آئی ایم سوری لیکن یہ بہادری نہیں، میری نظر میں بیوقوفی ہے. میں اس کو بیوقوفی سمجھتا ہوں. اگر آپ نے کرنا ہے آپ سیفٹی گیئر کے ساتھ جائیں، ہر قسم کا سیفٹی گیئر آپ کے پاس ہونا چاہیے، چاہے پیراشوٹ ہو یا روپس ہوں، کچھ بھی ہوں اس کے ساتھ کریں. لیکن جسٹ ٹو پروو یور سیلف کہ جی میں کتنا بہادر ہوں، وہ میری نظر میں وہ بہادری نہیں، وہ بیوقوفی ہے. میں تو اس کو اسی طرح کنسیڈر کروں گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.